الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ کی سال محمد است اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر سی العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا امام الانبیاء کے غلاموں آج ہم صفات اولیاء بیان کریں گے چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو بڑی 11ویں شریف بھی آ رہی ہے غوث پاک کی تو آج ہم قرآن کریم سے
اولیاء کی صفات جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا، اور قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہ ہوگا۔ بعض لوگ ایک لفظ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری توجہ میں کمی ہے، ہماری پہچانوں میں کمی ہے، ورنہ اولیاء کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، تاجدار ختم نبوت کا یہ معجزہ ہے حضور کا، کہ آپ کی امت میں قیامت تک اولیاء ہوتے رہیں گے۔ قرآن کریم کا پورا مضمون ہے، پورا باب ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جگہ جگہ اولیاء اللہ کی نشانیاں بیان کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ ہر نماز میں بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نماز میں بندہ کہتا ہے یا اللہ ولیوں کے پیچھے چلا، اور باہر نکل کے مکر جاتا ہے۔ نماز میں کہتا ہے کہ ولیوں کے پیچھے چلا، باہر نکل کے مکر جاتا۔ تو بھائی پورا مضمون ہے قرآن کریم کا، حدیث کا پورا باب ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، جن سے ہم نے پیار کرنا ہے، جن سے نسبت جوڑنی ہے، وہ ہوتے کس طرح کے ہیں؟ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے؟ ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ فلاں ولی ہے، ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ کہہ دے کہ فلاں ولی ہے، اگر اس سے بھی تھوڑا آگے جائے اگر کوئی صحابی بتا دے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر ہم بالکل ہی اتھارٹی پہ جانا چاہیں، بنیاد پہ جانا چاہیں، تو بہتر نہیں ہے ہمیں خدا بتا دے یا مصطفیٰ بتا دے، 100 گلاں دے سرے تے گنڈ۔ بہتر نہیں ہے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے، ولی کی علامات کیا ہیں؟ تو قرآن ولی کی پہلی علامت بیان کرتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 112، 11واں پارہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ التائبون، ولی جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون۔ دوسری علامت بیان کی العابدون، ولیوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری علامت بیان کی الحامدون، وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ غور سے سننا، کسی نے ٹل والا سمجھ لیا ہے تو کسی نے گل والا سمجھ لیا ہے، کوئی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی بنا کے بیٹھا ہے۔ جاہل مطلق پردے درجے کے جاہل لوگ، دین کی حروف امجد کا پتہ نہیں ہوتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کرتے ہیں۔ اور عین فرائض کے بعد اب ملنگوں نے پکا رٹا لگایا ہوا ہے کہ مولویوں کے پاس نہیں جانا۔ ہم بھی اس مولوی کے خلاف ہیں جو صرف دنیا داری کرتا ہے، دینداری نہیں کرتا، لیکن مولوی کا معنی ہے مولا والا۔ وہ سندھ کے راجے مہاراجے تھے نا، پنجاب کے سائیں وڈیرے لوگ، وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا؟ یہی کام آج کل کے 2 نمبر پیروں نے پکڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں علماء کے پاس نہیں جانا، ان کو دور رکھو، اگر یہ علماء کے پاس چلے گئے تو ہمیں ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن ولیوں کی پہلی صفت بیان کرتا ہے التائبون، ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری علامت بیان کی العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری علامت الحامدون، وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون،
چوتھی علامت بیان کی کہ وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، الراکعون الساجدون۔ پانچویں اور چھٹی علامت بیان کی کہ وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس توبہ کر لی، عبادت کر لی، رکوع اور سجود کر لیا، روزے رکھ لیے، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، والنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت میدان عمل میں رہتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا محبوب اپنے ان غلاموں کو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کو پھر میری طرف سے میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کن لوگوں کو؟ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں میں دیکھ لیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کو پھر میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ ولیوں کی توبہ ہوتی۔ ولی ہماری طرح توبہ نہیں کرتے۔ شب برات کو جناب مسجدوں میں چیخ و پکار کی آوازیں ہوتی ہیں، یا اللہ معاف کر دے۔ صبح شیخ صاحب اٹھتے ہی جب دکان پہ جاتے ہیں تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ساری رات یا اللہ معاف کر دے۔ صبح دفتر جاتے ہیں تو وہی فراڈ شروع۔ یہ توبہ ہے، یہ مزاق ہے دین کے ساتھ۔ ایک توبہ ہمارے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یار توبہ تو رب سے رشتہ بنانے کا نام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ امت کو تعلیم تھی۔ یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں میں نے ایک غلام خریدا، میں جب اس کو خریدنے لگا نا تو اس نے میرے ساتھ ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے خرید تو رہے ہیں لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا حضور میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں اس کو گھر لے کے آ گیا۔ فرماتے ہیں جب میں گھر لایا میں نے اس سے پوچھا کہ غلام تیرا نام کیا ہے؟ اب غور سے سننا۔ اس نے کہا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس نام سے پکاریں گے آ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کھانا کیا پسند کرو گے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو کھلا دیں گے وہی کھا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہاں رہنا پسند کرو گے، کس کمرے میں رہنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر بھی کہا کہ یہ کمرے ان میں سے پسند کر لو۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس نے ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا۔ فرماتے ہیں میں اس کو کام بتاتا، بڑی محنت سے کرتا، کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ فرماتے ہیں ایک روز میں رات کو تہجد کے وقت اٹھا، میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی توبہ۔ فرماتے ہیں وہ توبہ توبہ پکار رہا ہے، حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور وہ توبہ توبہ پکار رہا ہے، سر سجدے میں رکھ کر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ خود ہی بولا کہ یا اللہ تو نے زندگی دی، تو نے نعمت دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، یا اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں سارا دن ساری رات تیری عبادت کرتا، 24 گھنٹے تیرے حضور سجدہ ریز رہتا۔ یا اللہ امام احمد بن حنبل کی بھی میرے اوپر حقوق ہیں، میں دن کو تیرے حضور حاضر نہیں ہو سکتا، رات کو حاضر ہو جاتا ہوں۔ مولا جو میں دن کو تیری عبادت نہیں کر سکتا، صرف 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، جو سارا دن میں تیرے حضور حاضر نہیں ہو سکتا وہ میری خطا مجھے معاف کر دے۔ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے درد مندانو، یاد سجن دی ستیاں می آن جگاوے۔ فرماتے ہیں توبہ توبہ پکار رہا تھا، فجر کا وقت ہوا، میرے ساتھ مسجد میں گیا،
میں نے اس کا چہرہ دیکھا، کونے میں لے گیا، میں نے کہا کہ جا اللہ کی رضا کے لیے تجھے تیرے اوپر اپنے حقوق معاف کرتا ہوں، مکان بھی تیرے پاس رہے گا، کھانا بھی تجھے ملے گا، جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر۔ اب یہ غور سے سننا، ہماری تو خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی اس وقت آئے جب میں بالکل تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت آئے جب میں سجدے میں ہوں تاکہ دیکھنے والا کہے بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، کوئی اس وقت آئے جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا کہ جا تو آزاد ہے، اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس نے سر سجدے میں رکھا، تڑپا، رویا، چیخا کہ یا اللہ تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ مولا تو نے یہ کیا عجب کیا، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ تو تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، تو نے اس کو بھی فاش کر دیا۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، بلند آواز سے اس نے اللہ اکبر کہا، وہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلیں، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلیں۔ اور یار اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ میں سارا دن نفل نہیں پڑھ سکا، اس بات پہ بھی توبہ ہے۔ وہ سارا کچھ کر کرا کے بھی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، وہ ڈیوٹیاں کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگتے پھرتے ہیں، وہ نیکوکار ہونے کے باوجود معافیاں مانگ رہے ہیں، اور یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہوں گے تو معافی مانگیں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو ماشاءاللہ ویسے کوئی گناہگار ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی نیکوکار ہیں، سارے ہی نیکوکار ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی بھائی، ہم نہ انجانے میں اس سے کوئی بات کر بیٹھے ہیں، کوئی جملہ بول بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کبھی ہم اس سے ملیں تو وہ سیدھے منہ ہم سے بات نہیں کرتا، ہم پوچھتے ہیں کہ یار تجھے کیا ہوا، وہ کہتا ہے چھوڑو، ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے فلاں جگہ جو مجھے ایک بات کی تھی نا تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر ہمیں خیال آتا ہے، ہم اس کو راضی کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو یار بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کا تجھے پتہ نہ ہو، تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہو سکتی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر روز رات کو معافی مانگ کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں انجانے میں آج کوئی زبان سے جملہ نہ نکل گیا ہو۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں پہ ہر وقت خشیت طاری رہتی ہے، خوف طاری رہتا ہے، اور یہ یاد رکھنا مہلت کے وقت توبہ کریں۔ اللہ انسان کو ایک وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے اللہ پھر مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، پھر جب انسان کا پاؤں پھسلتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے، پھر پھسلتے ہی جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا۔ حضرت حبیب اجمی آپ نا سود کا کاروبار کرتے تھے، آج کل تو لوگوں نے نام ہی بدل دیا ہے، پرافٹ رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور نئے نئے ہمارے ترجمے ہیں، کہتے ہیں جی میں وہ رقم غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ اور مجھے بتاؤ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ اگر گندی رقم سے تو غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا، غریبوں کو دے دے تو کیا مطلب ہے؟ یہ دین کے ساتھ مزاق نہیں ہے تو اور کیا؟ نبی پاک سے بھی زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ۔ حضور نے تو نہیں کہا کہ یہ سود کی رقم لے لو اور غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، چاہیے تھا نا کوئی شک دے کے جاتے، حضور نے تو نہیں کہا تجھے زیادہ غریبوں سے پیار ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی آپ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا، حضرت امام حسن بصری مجھے ملتے کبھی کبھی اور کہتے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا کا وقت شروع ہو جائے، تو یہ جو لگا پھرتا ہے نا دھوکے پہ دھوکے دیے جا رہا ہے لوگوں، تو سمجھتا ہے میں الجھ کہیں نہیں رہا، میں دھوکے پہ دھوکے دیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں رہا، یہ مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا، ورنہ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا، میرے پاس بڑی رقم تھی، میں نے لوگوں کو سود پہ دی ہوئی تھی، وہاں سے سود لیتا جس سے میرا گھر کا خرچ چل رہا تھا، گزارا ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں گوشت والے کی دکان پہ گیا، اس کو میں نے سود دیا ہوا تھا، میں نے اس کو کہا رکھ ادھر میرا سود، اس نے کہا کہ یار مہلت دے، آپ نے فرمایا کہ نہیں رکھ ادھر، اس نے کہا کہ مہربانی کر تھوڑی سی مہلت دے، آپ فرماتے ہیں کہ چل پھر اتنے کلو گوشت اتار،
اور سود پھر بھی باقی ہے. کہتے ہیں میں گوشت لے کے گھر آیا, میری بیوی بھی ہر روز مجھے سمجھاتی تھی کہ باز آ جا. کہتے ہیں میں گوشت گھر لایا, اسے کہا, اس نے صاف کر کے نا ہنڈیا میں ڈال کے چولہے پہ رکھا, ابھی مسالہ ڈالنا تھا, اس میں چمچہ گھمایا تو سارے کا سارا خون بن گیا. فرماتے ہیں میری بیوی چیخی چلائی, اس نے کہا کہ برتن لے کے آ, بچوں کو بھی لا, خود بھی آ, میں بھی بیٹھتی ہوں, یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا, آج ہم سارے خون پیئیں گے. فرماتے ہیں میرے ذہن میں بات دوڑی امام حسن بصری کی کہ مولت سے فائدہ اٹھا, کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا کا وقت شروع ہو جائے. کہیں سزا کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا. کہتے ہیں بچوں کو گود میں لے کے بڑا رویا, کھل کے رویا. میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا. بیوی سے بھی کہا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرتا. تو بیوی نے کہا جا پھر جا کے کسی ولی کے لڑ لگ جا. توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. جا کے کسی کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرتا رہے, تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے. کہتے میں نکلا باہر, توبہ کی نیت سے امام حسن بصری کے پاس جانے لگا. ابھی راستے میں تھا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان میں سے ایک بچہ بولا, دوسرے بچوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے بہت بڑا سود کھور آ رہا ہے, کہیں ایسے نہ ہو اس کا سایہ ہمارے اوپر پڑے اور ہم بھی نوست والے ہو جائیں. کہتے ہیں ایک اور گہری چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے. کہتے ہیں امام حسن بصری کے پاس گیا, ان کے قدموں پہ سر رکھ کے بڑا رویا کہ حضور رب سے معافی لے دیں, عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا پردہ جے پایا ہی بھلا ہو سی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اب تو میرے بچوں کی ہنڈیاں میں خون بھی آنے لگا ہے, رب سے معافی لے دیں. فرماتے ہیں امام حسن بصری نے کہا کہ تجھے مبارک ہو, میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے, کھری ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. مجھے لگتا ہے تجھے احساس ہو گیا, تیرے لفظ بتاتے ہیں کہ تیری توبہ سچی ہے, تیری توبہ سچی ہے. فرماتے ہیں انہوں نے تسلی دی, محبت کی, بیعت ہوا, واپس لوٹا. بچے وہیں پہ کھیل رہے تھے. کہتے ہیں جب ان کے پاس سے نہ گزرا, ڈر ڈر کے گزرا, تو ایک بچہ بولا, اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے بہت بڑا اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے. بہت بڑا اللہ کا ولی حبیب اجمیر. کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا, میں نے کہا یا اللہ ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے, تو یار مولت کے وقت توبہ کریں. جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے, پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. امام الانبیاء حضور بھی فرماتے ہیں, تاجدار ختم نبوت ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں سکھوں میں دعائیں مانگا کرو, رب دکھوں میں جلدی قبول کرتا ہے. سکھوں میں مانگو, دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی. ہم تو مانگتے ہی دکھوں کے وقت ہیں, پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں, قرآن نے پہلی صفت اللہ کے ولیوں کی بیان کی, التائبون, وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش کہ اس پیر مغا کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. ہاں اقبال نے کہا کہ مرید نے تو بڑا رو لیا, کاش کہ اب پیر کی بھی تھوڑی سی باری آ جائے. تو پہلی علامت اللہ کے ولیوں کی قرآن بیان کرتا ہے, التائبون, وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری علامت بیان کی, العابدون, وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے, عشاء کی پہلی 4 سنتے, کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا, گھر کے اندر حجرے مخصوص ہوتے تھے, اور اکثر بزرگوں کے تو مزار ہی وہاں پر بنے ہوئے جہاں ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھی. اور حضور بھی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, قبرستان نہ بناؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ کے قریب. اور شرط یہ ہے کہ ہو اللہ کی رضا کے لیے. پہلی بات تو یہ, ہم میں سے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. اگر اٹھ جائے تو پھر وہ کہتا ہے رات جب میں 3 بجے اٹھا نا تو ایک لڑکا فلاں کونے کے اوپر کھڑا ہوا تھا, ایک فلاں کے اوپر فون کر رہا تھا, اور کتے بھی بھونک رہے تھے. اس خبر دے رہا ہے, بتا رہا ہے کہ رات جناب میں 3 بجے اٹھا ہوں, میں نے نوافل پڑھے ہیں, میں نے نوافل پڑھے ہیں. اور بھائی یہ راز ہے, یہ تیرے اور رب کے درمیان یہ راز ہے, اس کو فاش نہ کر. اس کو فاش کرے گا تو ثواب کم ہو جائے گا. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے شراکت داری ہو جاتی ہے, اور شراکت داری اللہ کو پسند نہیں ہے.
پسند نہیں ہے اللہ کو، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نوافل کی کثرت کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کس کی مشکل دور کر دے تو طاقت کس نے دی ہے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو عبادت جو ہوتی ہے اس سے برکت آتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد ہیں، تابعی بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حضرت معاذ کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاموں سے میری طبیعت، برے کاروبار سے میری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ بڑے کاروبار میں نے دیکھے جن میں جھوٹ بولنا پڑتا تھا، تو میں چاہتا تھا مجھے میری مرضی کا کام ملے، لیکن مجھے میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا۔ صوفی جو ہوتے ہیں وہ قائل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلا سکوں، لیکن مجھے میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا۔ یہ بات پکی ہے ویسے کہ جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے نا تو پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ غلط ہوتا ہے تو اس کو سارا کچھ ٹھیک لگتا ہے، جو ہی نیکی کی طرف آتا ہے تو پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑی مشکلات آئیں، کاروبار بند ہو گئے، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں بیوی بھی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا پہلے اس نے آرام سے کہا، پھر ایک دن جلال میں آ گئی، کہنے لگی اگر آج تو گھر کچھ لے کر نہ آیا نا میں اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلا کام کی تلاش میں، زور تک کام تلاش کیا لیکن کام نہیں ملا۔ کہتے ہیں نہر فرات کے کنارے اوپر بیٹھا ہوا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ذہن میں خیال آیا کہ اگر آج بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب رحمان کی نہ کر لیں۔ کہتے ہیں گرم ریت سے تیمم کیا، گرم ریت کے اوپر چادر بچھائی، چادر بچھائی، زور سے اصل تک نوافل پڑے۔ جب عصر کا ٹائم ہوا نا تو رومال اٹھایا، اس کے اندر تھوڑی سی ریت رکھ لی کہ گھر کی چار دیواری جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہے، اندر سے بیوی دیکھے گی نا تو دور سے شور مچائے گی، ہمسائے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، جب گھر جاؤں گا نا تو سمجھا لوں گا۔ کہتے ہیں جب میں گیا جا کے دیکھا، پہلے حالت یہ ہوتی تھی بچے اور بیوی گھر کے دروازے پہ منتظر ہوتے تھے کچھ لے کر آئے گا، فاقہ ہوتا تھا گھر کے اندر۔ کہتے آج گیا شور ہی کوئی نہیں، شور ہی کوئی نہیں۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے کے پاس میں نے وہ ریت والا پلو رکھا، میں اندر گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ وہ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو میں روٹی لے کر آئی۔ فرمانے لگے میں نے حیران ہوا کہ ہاتھ دھو گئی ہے، اس گھر کے اندر تو فاقے تھے، کھانا تھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں روٹی بھی لے کر آئی، سلاد بھی لے کر آئی، پھل بھی لے کر آئی، اس زمانے میں جتنی نعمتیں تھی سارا کچھ لے کر آئی۔ فرماتے ہیں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا کہاں سے آیا ہے سارا کچھ اور بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ بچے کھانا کھا کے باہر چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں بیوی کہنے لگی کہ پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، زور کا ٹائم ہوا ہے، اس نے اناج کی بوریاں بھیجنا شروع کر دی ہیں، پھل بھی بھیجا، اتنا کچھ بھیجا ہے، میرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے باہر نکلی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا، اب اور کیا لے کر آئے ہو؟ فرماتے ہیں جو میں ریت والا پلو لے کے آیا تھا اس کے پاس گئی، اس پلو کو اس نے کھولا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں وہ ریت لے کر آیا تھا، رب کریم نے وہ بھی سارے ہیرے بنا دیے۔ فرمانے لگی کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، کس کریم کی مزدوری پہ گئے ہو؟ فرماتے ہیں میں اٹھا، کچی زمین پہ میں نے سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا یا اللہ ساری زندگی میں دنیا کو راضی کرتا رہا، دنیا داروں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کے تھوڑی سی روٹی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، ددکارا گیا، ستایا گیا، یا اللہ میں نے تو تیری ساری دیہاڑی بھی نہیں لگائی، پورا دن مزدوری بھی نہیں کی، زور سے عصر تک ڈیوٹی کی ہے، یا اللہ تیری تھوڑی ڈیوٹی کا اتنا اجر ملتا ہے، تو اتنا نوازتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ او یار دیکھو نا، یار لوگ قبروں میں چلے گئے لیکن مسجد میں نہیں آئے، قبر میں جانے کا ٹائم آ گیا، لوگوں کی نماز پڑھ دی گئی لیکن لوگوں نے نماز نہیں شروع کی۔
ویسے جہاں مرضی لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو کراچی جانے کے لیے تیار ہے، لیکن چند فرلانگ پہ، چند قدموں پہ مسجد ہے، مسجد آنے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھے، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، جو نماز نہ پڑھے نہ پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا، وہ بے دین ہے بلکہ بد دین ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ عبادت کی روشنی ہوتی ہے، تقویٰ کا حسن ہوتا ہے، پرہیزگاری کا نور ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی علامات یہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہی بات نہیں کی الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں بات نہیں کی۔ حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ، ایک لڑکا نا طبلہ سرنگی بجا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بانسری بھی تھی، آپ وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا بند کر، میرے ہوتے ہوئے تو کیسے بجا سکتا ہے؟ میں نبی پاک کا نائب ہوں اور حضور کے سامنے کوئی برائی نہیں کر سکتا تھا، یہ نبی کا منصب ہوتا ہے، وہ منع کرتا ہے، اگر منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بند کر، میں نہیں بجانے دوں گا۔ اس نوجوان نے وہ اٹھایا باجا اور حضرت باجید کے سر میں دے مارا، آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا۔ آپ گھر تشریف لے کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد نا حلوہ پکایا اور اپنے خادم کو بلایا، فرمایا یہ حلوہ لے لو، یہ تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، یہ بھی لے لو، جا کے اس کو دے کے آؤ، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوا ہے، اور ساتھ اسے میرا یہ پیغام بھی دینا، اسے کہنا یہ حلوہ بھی کھا لے، پیسے بھی رکھ لے، لیکن ان پیسوں کا دوبارہ باجا لے کے نہ بجانا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں پھر روکوں گا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد، بادشاہ طبلہ سرنگی بجا رہا تھا، بادشاہ آپ پہنچ گئے، جا کے وہ اٹھایا اور زور سے زمین پہ مارا، ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا، اس نے کہا اٹھاؤ بابے کو اور پنجرے کے اندر ڈال دو تاکہ کھا جائے شیر اس کو۔ انہوں نے پنجرے میں ڈالا، ساری رات طبلہ سرنگی بجتا رہا۔ صبح کو جب گویے جانے لگے نا، بادشاہ نے کہا پتہ تو کرو کوئی جوتے شوتے یا کپڑے شپڑے بچ گئے ہیں تو وہ نکال لو باہر۔ لوگ کہتے ہیں جب ہم گئے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، شیر ان کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ کہتے ہیں بڑے پریشان، بادشاہ بھی پریشان، باہر نکالا۔ ہم نے کہا، بادشاہ نے کہا بابا جی آپ کو شیر نے کاٹا نہیں ہے، آپ اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو خیال نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا خیال تو آتا رہا ہے۔ اس نے کہا کیسا خیال آتا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ساری رات یہ خیال آتا رہا ہے، میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نوافل، اور جب میں نے نیت باندھی نا تو شیر میرے پاؤں چاٹنے لگ پڑا، اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک۔ ساری رات اس پریشانی میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، اور ساری رات یہ پریشانی رہی ہے۔ بادشاہ کانپنے لگ پڑا، اس نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں آیا؟ شیر نے کاٹا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو کسی کو سفیر بنا کے بھیجتا ہے تو کوئی بادشاہ اسے قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا اسے پتہ ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بادشاہ کے نمائندے اتنے تکڑے ہوتے ہیں، میں تو رب کریم کا دوست ہوں اور میں تو اس کے دین کے لیے نکلا ہوں، وہ مجھے لوارث چھوڑ دے گا؟ فرمایا خبردار آج کے بعد تو نے اگر کوئی غیر شرعی حرکت کی میں پھر روکوں گا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ناجائز چیز سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ یہ پتہ ہے درباروں پہ رش کیوں ہوتا ہے؟ 2 نمبر پیروں کے پاس صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تیرا کام ہو جائے گا، تیرا فلاں کام بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، رش ہو جاتا ہے۔ جو آنے والے کو کہنا پہلے 5 وقت کی نماز پڑھ، داڑھی رکھ، توبہ کر، اللہ اللہ کر، لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے، سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کے دین کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ کے حدود کے قیام کے لیے ہر وقت جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بادشاہ کو غلطی پہ روکا، اس نے قید کر لیا، جیل کے اندر بند کر دیا، اتنی جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنے کوڑے کھائے، آپ کا وجود، آپ کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ ایک شخص آپ سے کہنے لگا جب آپ رہا ہو کے آئے کہ حضور کیا ضرورت تھی، نہ بادشاہ کو روکتے۔ آپ نے فرمایا تو اس چیز کو چھوڑ، مجھے کیا ملا اور کیا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا ذرا خون والا جو کرتا ہے، جو خون آلود ہے، اس کو اٹھا کے ذرا اوپر رکھ۔
وہ شخص کہتا ہے جب میں نے آپ کا وہ کرتا اٹھایا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ فرمانے لگے، امام صاحب فرمانے لگے کہ تو نے تو ابھی کرتا اٹھایا ہے تو تجھے دیدار نصیب ہو گیا ہے، مجھ سے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو مجھے کتنے جلوے نصیب ہوئے۔ تو بھائی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے، داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا، اس لیے کہ آپ ناجائز چیز سے منع کرتے تھے، روکتے تھے، اور جو منع کرے اسے لوگ نہیں مانتے، جو ہاں میں ہاں ملا تابع دار ہو کے رہے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ مانا اس وقت آپ کو لوگوں نے جب آپ کا جنازہ اٹھا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المجوب کے اندر، جب آپ کا جنازہ اٹھا سخت گرمی تھی، سخت دھوپ تھی، تو پرندے آئے قطار در قطار آپ کے اوپر سایہ فگن ہو گئے، سایہ کرنے لگے۔ لوگوں نے اس وقت دیکھا اوہو ہم تو اسے ایک مولوی سمجھتے رہے، یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت دوڑے، جنازے کے اندر رش ہو گیا۔ اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب چہرے سے نقاب اٹھایا، پردہ اٹھایا، تو آپ کی پیشانی کے اوپر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں فوت ہوا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو نہیں مانتا نا اسے بھی دعا دیتے ہیں، بد دعا اسے بھی نہیں دیتے۔ یہی حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں آخری بات، ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے، آپ نا دریا کے اندر کشتی کے اوپر سوار تھے، سفر کر رہے تھے، آپ نے سر کے بال منڈوائے ہوئے تھے، ٹین کروائی ہوئی تھی، ساتھ کچھ نوجوان دوسری کشتی سے گزرے، انہوں نے نا آپ کی ٹینڈ کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں کہ دیکھو بابا جی کی ٹینڈ۔ بڑا مزہ آتا ہے دین کے نام پہ تانا سننے کا، بڑا لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی نا جو مرید تھے ساتھ، انہیں کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں، بڑے بدتمیز ہیں، یہ غرق ہو جائیں اسی دریا کے اندر۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، انہیں کہا نہیں حضور کریں ان کے لیے بد دعا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو یار، انہیں کہا حضور کریں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اب سنو اللہ کے ولی نے جو دعا دی، فرمانے لگے کہ یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں اسی طرح انہیں قیامت والے دن بھی ہنستا ہی رکھنا۔ اب انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کا ولی دعا دے رہا ہے، یا اللہ جس طرح دنیا میں ہنس رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں اسی طرح قیامت والے دن بھی یہ ہنستے ہی رہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب صحابہ نے کہا نا غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے پتھر مارے کفار نے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے کہ اولیاء کی صفات کیا ہیں، اولیاء کی علامات کیا ہیں۔ تو قرآن نے پہلی علامت بیان کی التائبون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ہم نے ان سے تعلق جوڑنا ہے، ان سے نسبت جوڑنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔